خدا کا شکر ہے کہ اس عشرہ محرم کی سلسلہ عزاداری میں 7ویں دن بھی توفیق ملی اور آج ہمیں موقع دیا پروردگار عالم نے توفیق دی کہ دوبارہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ذکر کو کرتے ہوئے اپنے دلوں کو منور کریں۔ میں بڑی مشکلوں سے اپنے آپ کو روک رہا تھا، کوشش کر رہا تھا زحمت بھی دوں گا، لیکن جو تھوڑا سا گیپ ہے بیچ میں وہ مجھے بے چینی کروا ہے۔ دعا کروں آپ تمام آپ زحمتیں اٹھا کے آگے آئے ہیں، کل پروردگار عالم ہمیں ناصرہ ایمان و زمانہ میں حضرت امام گفتگو ہماری بہت اہم مقام پر پہنچ گئی ہے، کیونکہ جہاں تک ہم نے گفتگو کی رسول کی نبی کی اور گفتگو کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ گئے کہ اب اللہ نے کہہ دیا کہ رسول تو خاتم النبیین ہے، مگر ہدایت تو پھر بھی چاہیے۔ ضرور یہ کہہ دیا کہ یہ بہترین ایگزامپل ہے رسول کی زندگی، لیکن خاتم النبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔
تو آیا کہ اللہ نے خاتم النبیین کے بعد ہدایت کے لیے سلسلہ رکھا ہے یا پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اگر یہ کہے کہ سلسلہ نہیں رکھا ہے تو وہ اللہ جس نے رسول کے لیے تمہیں انتخاب نہیں دیا، اپنی مرضی سے جسے ماننا ہے مان لو ہدایت کے لیے، اس نے کہا میں دے رہا ہوں ہادی، حتیٰ کہ صلاحیت سننے کی، صلاحیت سمجھنے کی، سمیع بصیرہ کی قوت بھی اسی نے دی، کتاب کو بھی اسی نے بھیجا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ لو یہ کتاب ہے، یہ رسول ہے، اپنا ہادی پہچانو، علم میں غیر دے کے بھیج رہا ہوں، معجزہ دے کے بھیج رہا ہوں، معصوم بنا کے بھیج رہا ہوں، مان لو۔ تو نبی کو ماننے کے لیے اتنا اہتمام کیا کہ غیر معصوم نہ ہو، علم رکھنے والا ہو، معجزہ لے کے آنے والا ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اہتمام نہ رکھے؟ بھئی عام انسان چھوٹی سی دکان شروع کرتا ہے، چھوٹا سا بزنس شروع کرتا ہے، چھوٹا سا پروجیکٹ شروع کرتا ہے، اور اگر کچھ عرصے کے لیے چھٹی پہ جاتا ہے، ایک مہینہ میں جاتا ہوں پاکستان، پیچھے میری دکان کا خیال ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ راستے میں چلنے والے یا ہر روز دکان پہ آنے والے کسی بھی شخص کو کہہ دے گا کہ بھائی میں ایک مہینے جا رہا ہوں، دیکھ لینا میری دکان کو۔ آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں، وہ دیکھے گا کہ بھائی کوئی امانت دار ہو، کوئی ایسا ہو جو جانتا ہو اس کاروبار کو، کوئی ایسا ہو جسے ایکسپیرینس ہو۔ ہم جاب کے لیے جاتے ہیں، جس عنوان سے جس فیلڈ کی جاب کے لیے جائیں گے پہلے پوچھا جائے گا بھائی آپ آئے ہیں اکاؤنٹنگ کی جاب کے لیے، سی اے کے لیے آئے ہیں، آپ نے کبھی ایکسپیرینس ہے اکاؤنٹنگ کا؟ آپ نے جی میں نے جو ہے نا وہ اکاؤنٹنٹ کے ساتھ بہت زیادہ ذمہ داریاں پوری کی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے مجھے ان کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، میں نے ان کے اخبار میں جو ہے وہ ہر پیچو دار چیزوں کو، بڑے بڑے مشکل مراحل کو طے کیا ہے۔ آپ کہیں گے بھائی ان کا صحابی ہونا اور بات ہے، آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے؟ آپ میری چیز بس میں نے شروع ہی ان کے ساتھ کیا تھا، مجھے ایسا کوئی چاہیے۔ اسی طرح کسی بھی فیلڈ میں جب ایک عام انسان اس بات کا خیال رکھتا ہے تو پروردگار جس نے سب کچھ خلق کیا وہ کیسے چھوڑ دے تمہاری مرضی میں کہ جسے چاہے آپس میں چن لو۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ بھائی ایسا چاہیے ہوگا جس کے پاس علم ہو اسی طرح جس طرح نبی کے پاس، ایسا چاہیے ہوگا جب معصوم ہو ویسا ہی جیسا نبی، ایسا چاہیے ہوگا جس کو ایکسپیرینس کو جو جانتا ہو۔ اسی لیے بہت ہی بہترین حدیث کے ذریعے اس آیت کے ترجمے کو آپ کے پاس پیش کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں حضرت محمد و آل محمد کی۔ پیچھے والوں کے لیے اور جو آگے آنے لوگوں کے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ رہے گی۔ اس جگہ میں شہر سے نکلائے تھے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے میں جگہ پہ جانے داخل ہوئے، مشہور جگہ پہ جانے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ آئے، میں نے سلام کیا، اتنی دیر میں ہمارے ایک چھوٹے بھائی محمد داخل ہوئے، تو ہم ان کی طرف متوجہ ہوئے، میں نے بھی اشارہ کیا کہ یہ آگے بڑا ہی خوبصورت بچہ ہے، تو جابر نے کہا اے خوبصورت شہزادے ادھر آئے۔ وہ قریب آئے، بڑے غور سے چہرے کو دیکھا اور پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا محمد۔
محمد جب جابر نے یہ سنا نا بڑے غور سے دائیں جانب دیکھا بائیں جانب دیکھا اور کہا اچھا محمد یعنی آپ وہ ہیں جو باقر ہیں؟ ہاں میں وہی ہوں. تو فرمایا کہ آپ کو رسول خدا نے سلام کہا ہے. تو بچے نے جواب دیا کہ آپ پر بھی سلام ہو اور اللہ کے رسول میں تمام درود و سلام ہو. اس کے بعد جابر لوگوں کی طرف مخاطب ہو کے حدیث کو بیان کرنے لگے. کہا ایک دفعہ رسول خدا نے مجھ سے کہا اے جابر جب تم پالو پہچان لو درک کر لو ریکگنائز کر لو کسے باقر محمد جو میرا بیٹا ہوگا تو اسے میرا سلام کہے. اس کے بعد فرمایا کہ اے جابر یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ جو میرے علم النبیین ہے اور اے جابر اس کی نسل سے پروردگار عالم 7 ائمہ ابرار رکھے گا اور ان میں سے آخری ہوگا میرا مہدی جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. اور جب تو اس سے ملنا تو اسے میرا سلام ضرور پہنچانا. اور اس کے بعد جابر کہتے ہیں رسول اللہ نے اس آیت کی تلاوت کی یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سے کہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا کہ ہم نے امام بھیجے ہیں تاکہ وہ ہمارے امر سے ہدایت کریں. صلوات پر محمد وآل محمد. تو پتہ چلا پروردگار جو کہہ رہا ہے کہ اس نے ہدایت کو رکھا ہے. اس نے ایسے ائمہ رکھے ہیں جو اس کے امر سے ہدایت کریں. اب بات یہی ہے اگر علم نہ ہو رسول کی طرح اگر عصمت نہ ہو اگر ایکسپیرینس نہ ہو سب سے زیادہ اس کی طرف سے نہ ہو آپس میں جو نہ ہوا ہو تو یہودہ پہ امرنا کیسے ہوگا. چاہیے وہ اللہ کے امر سے ہدایت کرے نہ کہ اپنی مرضی سے اور لوگوں کے مطابق. اگر اللہ کے امر سے ہدایت کرنا ہے تو اللہ کی طرف سے ہوگا کیونکہ جو اللہ کی طرف سے ہوگا وہ جانتا ہوگا کہ کیا حق ہے کیا حلال و حرام ہے کیا صحیح و غلط ہے کیا باطل ہے کیا درست ہے. اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا تھا الحق ما علی و علی و الحق جہاں جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا. اب تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رشتے داری کدھر ہے. اب تمہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے صحابہ کدھر ہے. چاہے جنگ صفین ہو چاہے جشن جمل ہو چاہے کوئی بھی ہو جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا. یہ حاکمیت اور امام ہے. جب آپ آگے تو عام اصطلاح امام کہتے ہیں. اسی لیے ہم نے مختص کر دیا اسپیشل کر دیا یہ ٹائٹل کو یہ نام کو اس ہادی کے ساتھ جو اللہ نے پایا رکھے. جیسے آج ہم اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں پوچھا کرتے ہیں. پہلا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس اصطلاح کو سمجھا جائے کہ رسول کا جانشین رسول کے بعد خلیفہ وہی ممکن ہے جو تمام چیزوں کا جاننے والا ہو. اگر نہیں جانتا تو یہ کیسے جانشین ہوگا. اور اسی لفظ کی اصطلاح ہم اپنے کلمے پڑھتے ہیں خلیفۃ بلا. اسی لیے اور واضح کرنے کے لیے میرے دوستوں بھائیوں کے لیے گھبرائے تو نہیں عنوان پہنچ رہا ہے آرام سے کیونکہ حقیقت طالب علم کو کوشش کر رہا ہوں عنوان پہنچے میرے ساتھ ہے تو مجھے سلوات پڑھتے رہے محمد وآل محمد.
علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. دور پر بڑھتا گیا اور یہاں تک کہ مامون رشید نے ایک دفعہ اپنا سیاسی ہتھکنڈا یہ اپنایا کہ میں خلافت پیش کرتا ہوں آٹھ امام وہ قبول کریں گے. پر یقین کریں میری حکومت میرے پاس رہے گی مگر اس سے ووٹ حاصل ہو جائے گا, محبت بھی نہیں رہے گی. تو امام کو طلب کیا اور اس کے بعد وہی اپنا کردار پورے سیکل کے ساتھ ہے کہ یہ اپنا رسول اللہ میں سمجھتا ہوں یہ خلافت آپ کا حق ہے, اولاد رسول آپ ہے, اور اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ عہدہ خلافت آپ کسی کو کریں. بھئی اب وہ مثال جو ہے میں کس طرح بولوں کہ اپنا مال ہے نہیں بانٹنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں. امام نے یہ جواب دیا اچھا, امام نے کہا بتاؤ کہ کیا یہ خلافت تمہیں اللہ نے دی ہے, اور اگر اللہ نے دی ہے تو پھر تمہیں حق نہیں بنتا کہ کسی اور کو دے دو اس کی اجازت کے بغیر, اور اگر اس نے نہیں دی ہے تو تمہاری ملکیت ہی نہیں ہے, جو تمہاری ملکیت نہیں ہے تو تم کہاں سے بانٹنے کے لیے کریں گے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. بھائی جب تمہاری چیز نہیں ہے, تم خود حقدار نہیں ہو خلافت کے, جب تو تم کون ہوتے ہو اس خلافت کو مجھے دینے والے. پتا چلا کہ اسی لیے خلیفہ وقت امام کونا ہادی زمانہ کے تابع ہر چیز ہوتی ہے, اور اسی لیے وہ اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہے کس مقام میں کیا کہنا ہے. جب وہ جانتا ہے کس مقام میں کیا کہنا ہے تو اس کا ہر امر واجب ہے اتباع کی جائے. اگر امام حسن نے صلح کی ہے واجب ہے جو امام حسن کہے. اگر امام حسین نے آواز دی ہے کربلا میں میدان میں آنے کے لیے واجب ہے جو اس نے کیا ہو. اگر آٹھویں امام خاموش ہو گئے ہیں ولی عہدی پہ تو واجب ہے امام جو کہے وہ سنا جائے, کیونکہ حاضر بڑھا اور ہر چیز ان کی منسوخ احترام کے قابل ہے. ہر چیز حتیٰ کہ کتنے مواقع ہوئے امام کے ساتھ لوگوں نے احترام حیثیت اللہ نے لوگوں کے مومنین کے دلوں میں رکھی ہے جس سے ڈر جاتے تھے. اتفاق کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے اپنی آواز ڈالے ہوئے, جیسے لوگوں کو پتا چلا کہ امام نماز پڑھانے کے لیے پیچھے لوگ جمع ہوتے ہوئے اتنا بڑا جلوس ہو گیا مسجد کی طرف جانے والا, اتنا بڑا جلوس ہو گیا کہ انہیں فکر ہو گئی کہ کہیں میری حکومت کا تختہ نہ پلٹ جائے. امام کو نماز نہیں پڑھنے دیا ہے, اور یہ جو آنے والے یہ جانتے ہیں کہ امام کا کیا مقام ہے. ہر چیز امام کی منسوخ کرنا کتنی احترام ہے. اسی لیے پروردگار تعالیٰ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ فرماتا ہے کہ جو چیزیں اللہ کو پسند آتی ہیں پروردگار اسے سنت بناتا ہے. بھائی ابراہیم نے اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے یہ تحفہ آیا نا, سنت بنا دیا. زمزم کو بھی حج کو ہر چیز کو احترام, تھوڑا سا موضوع سے ہٹا کے لیکن میں لے کے چل رہا ہوں موضوع, کیونکہ شعائر اللہ کہتے ہیں ان چیزوں کو. پروردگار تعالیٰ کہتے ہیں ان صفا والمروہ من شعائر اللہ, اس صفا و مروہ نشانیاں ہیں پروردگار کی, اور جو پروردگار کی نشانیاں ہیں
یاد دلائے، ہر چیز جو اس کی طرف منسوب ہو جائے، ہر چیز جو اس کے ذکر میں مصروف کر دے، ہر نشانی جو اس کی محبت کے لیے رکھی جائے، اسے شعائر اللہ کہتے ہیں۔ اور پروردگار اس لیے آگے بڑھ کے کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں یہ ان کے تقوی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جس کے تقوی میں، جس کے دل میں زیادہ احترام ہے وہ شعائر اللہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ہر شعائر اللہ ساتھ ہے ہادی اور زمانے کے امام۔ اہم مقام پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اب اس شعائر اللہ میں ہر چیز شمار ہو جائے، ہر چیز محترم ہو جائے، آپ جتنی چاہے چیزیں گنتے چلے جائیں وہ اس میں شمار ہوتی جائیں گی، چاہے وہ یوسف کا پیغام ہو، چاہے وہ دمبا ہو، چاہے ہمارا قربانی دے۔ قرآن مجید اس لیے کہہ رہا ہے پروردگار اللہ کا ہندو شاعر اللہ کا احترام حرمت حرام نہ کرنا اللہ کی نشانیوں کی، کیا حتیٰ کہ قربانی کا جانور احترام کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شاعر اللہ ہے۔ اس سے پہلے کہ تم نے نیت کی تھی یہ قربانی کا جانور ہے، اور بات تھی اب تم نے نیت کر لی ہے یہ قربانی کا جانور ہے، صرف اس نیت نے اس کو محترم بنا دیا۔ احترام اس چیز کا اس نیت کے ساتھ ہے جو اسے شاعر اللہ بنا رہی ہے۔ سلام پڑھے محمد وعلی محمد۔ بھئی احترام اس کا وہ نیت ہے، وہ نیت ہے جو اسے شاعر اللہ بنا رہی ہے۔ اب شاعر اللہ کی کو اور دیکھیں، حتیٰ کہ مقام یہ ہے جو چیزیں حالی دورہ سے منسوخ ہو جاتی ہیں۔ رسول خدا میں آپ کے چلے براق کا سوال ہے، جبرائیل ساتھ ہے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، یہاں تک کہ جبرائیل کا یا رسول اللہ بس میری یہاں تک لمٹ ہے، میں اس کے آگے نہیں آ سکتا، اگر اس کے آگے آ جاؤں گا تو میرے بال پر جل جائے۔ آپ جا سکتے، رسول کے ساتھ رسول کے لباس گیا، رسول کے ساتھ رسول کی نالین گئی، پتا چلا کہ جو منسوب ہے ہادی دورہ کے ساتھ اس کا یہ مقام ہو جاتا ہے کہ وہاں سے آگے چلے جاتی ہے جہاں تک جبرائیل جاتا ہے۔ سلام پڑھے محمد وعلی محمد۔ کی آواز سے مجھے لگ رہا ہے کہ میری کشمے کی باقی ہے۔ ایک صحابی آیا رسول خدا کی خدمت میں اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نظر کرنا چاہتا ہوں، وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں عرش کا بوسہ لوں، عرش کا بوسہ لوں، اب میں کیا کروں؟ رسول خدا نے کہا اچھا جا کے اپنی ماں باپ کے قدموں کا بوسہ لے۔ بڑے غور سے سنی ہے جگہ نہیں کہا کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، کہا جا اپنی ماں کی قبر کے اور اس کی قبر کا بوسہ لے۔ کہا ماں کی قبر کا پتہ نہیں، نشان نہیں، ڈھونڈنا مشکل ہے، تو فرمایا کہ اپنی انگلی سے نشان لگا دو قبروں کا، اسے منسوب کر یہ میری ماں کی قبر ہے، یہ میرے باپ کی قبر ہے، اور اس کے بعد اس کا بوسہ ہے، تو تیرا جو وعدہ ہے میری نظر ہے کہ عرش الہی کو بوسہ دوں گا وہ پورا ہو جائے۔ سلام علیہ محمد وعلی محمد پر۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ قربان جائیں زمانے کی امام پر، ہم کہتے ہیں منصوبات حسینی پر ہمارے ماں باپ
طویل موضوع ہے، جتنی گفتگو کی جائے کم ہے۔ جب حضرت یعقوب کی بیماری چلی گئی، قرآن مجید کیا کہتے ہیں؟ باپ یا بتا دینا
حیثیت علامہ کہ بے شک پروردگار عالم نے علی کو علم بنایا ہے، نشانی بنایا ہے، کہے کے لیے بین الایمان والنفاق، یہ ایسی نشانی ہے جس سے مومن اور منافق پہچانے جاتے ہیں، اور جو کوئی علی کی بغیر چون و چرا اطاعت کرے گا وہ ہوا مؤمن، وہ مومن ہے، اور جو کوئی علی سے بغض کرے گا وہ ہوا کافر، وہ کافر ہے اور گمراہ ہے۔ سلام علیہ محمد اللہ کے بعد یہی تو وجہ ہے کہ ہم ہمارے شاعر اللہ، شاعر حسینی، ہمارے بچوں کو بھی ہم یہی سکھاتے ہیں۔ موسم ادا آتا ہے کھیل میں بھی ہم انہیں یہی سکھاتے ہیں، ایک لکڑی میں اس کا علم بنایا، علم بنانا سیکھیں گے تو حیدر کرار بھی چاہنے والے ہوں گے، اور انہیں پتا چلے گا حیدر کرار اور حیدر کرار کون ہوتے ہیں۔ پھر مصرے یاد آ گئے کہ کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دن ہو گیا، کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دن ہو گیا، میرا بچہ یاری کہنے کے قابل ہو گیا۔ اور ماتمی تھے مہر ماتم اس گھڑی، ماتمی تھے مہر ماتم اس گھڑی، میری انگلی چھوڑ کے حلقے میں شامل ہو گیا۔ کیونکہ ہم سکھاتے ہی ہیں ہمارے بچوں کو، جب یہ سکھاتے ہیں کہ احترام کا واجب ہے، اب اس احترام میں علم، لباس سیاہ، ہر خوبصورت ہو سکتی، تابوت، زرین۔ دیکھیں ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے، ارادہ نہیں نہ پیش کرتے گا، بات میں آ گئی جو احترام کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے چوم رہے ہیں، تو یعقوب نے بھی پیغام یوسف کو چوما تھا، تو بہت ہی بہترین مثال ہے، واقعہ ہے، آپ کو آرام سے مل جائے گا کتابوں میں، عبدالعزیز نے اس کے بارے میں کہ ایک شیعہ عالم جب دعوت پہ گئے تو وہ انہوں نے بڑا ہی بہترین بکرے کی کھال سے بنا ہوا قرآن مجید پہنچنے کو دیا، اور جب اسے تحفے دیے دس والے بڑا خوبصورت لکھا ہوا، بہت ہی بہترین بنا ہوا، بتایا کہ یہ بکرے کی کھال میں اس نے لیا، اسے چوما، احترام سے اسے مان رکھا، انہوں نے کہا بکرے کی کھال کا بنا ہوا اسے چوم رہے، نہیں میں بکری کی کھال کو نہیں چوم رہا ہوں، اب چونکہ قرآن مجید ہے نا، اس پہ لکھا ہے عربوں کو، عربوں کرم دماد ہے، تو فوراً انہوں نے پلٹا کے کہا کہ ہم بھی جو زری کو چومتے ہیں اس احترام کے لیے ہے جو صاحب زری کا ہے۔ اب جو علم کو چومے، اب جو زری کا احترام کرے، اب جو تابوت کا احترام کرے، تقوی القلوب اپنی اپنی مرضی ہے، دل میں جتنا احترام ہے احترام کرے، اگر دل تسلیم نہیں کرتا صرف اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے احترام کرنا چاہتے اس طرح احترام کرے، نلوں کو جھکا کے احترام کرنا چاہتے اس طرح کرے، بوسہ دے کے احترام کرنا چاہتے بوسہ دے کے احترام کرے، حتیٰ کہ وہ آنکھیں جو زمانے کے ایمان کا انتظار بھی کرے نا وجود ایمان سے منور ہو جائے تو اسی طرح وہ آنکھیں بھی احترام کے قابل ہو جاتی ہے۔ صلوات اللہ محمد و محمد کو لکھنے والے بہت سے وہ تھے جو
سامنے خزانوں کے دل کھول دیے گئے کہ مسائل میں کمی کی جائے، فضائل میں کمی کی جائے، تو اب اس کی گفتگو ہوتی ہے روایتوں میں، لیکن یہ تمام چیزیں محبت کی نشانی ہے۔ جب پروردگار عالم نے کہا محبت کے طریقے کار بتا کے کہ ساری کائنات کو اہل بیت کے صدقے میں محبت میں خلق کیا ہے، ہماری شکل اتنی ہے کہ ہم عباس کا علم اٹھا کے اب اس کے بعد یاد کریں کہ یہ میرے مولا کی محبت کی نشانی ہے، تابوت اٹھا کے یاد کریں کہ یہ کاش یہ یاد ہے، اگر ہم ہوتے تو تابوت اٹھاتے، چاہنے والے ہوتے تو اہتمام کرتے، نہیں اٹھا۔ تم نے اس دور میں کوشش کی کہ نہ تابوت اٹھے نہ نام لیا جائے، آج ہم دنیا کے کونے کونے میں تابوت اٹھا کے بتا رہے ہیں، تم نے کوشش کی دبایا جائے کہ دیکھو تابوت کتنی جگہ اٹھا۔ اور جب ایسا حالیہ دوران کے لیے ہر منصوبہ سے بس رب مسائل اللہ امام خدا کی قسم علماء نے بہت تعریف کی ہے، واقعہ کے ساتھ میں کر چکا فرش اللہ مجلس ہو چکی، اس کے بعد فرشتوں نے کہا آگے کہ ہم کے چلے گئے کہ ہمارے آنکھوں میں طاقت نہیں ہے کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے پہچانی، حتیٰ کہ آقا کی پہچان ویسے اپنی ایک بستی رکھتے اور مجلس میں ہمیشہ اسی دستی کو استعمال کرتے تاکہ آنسوؤں کو جمع کرے اسی دستی کو، اور آنسوؤں کا بھی احترام رہے گے، اور پھر اس کے بعد وسیلے کہ میں مر جاؤں تو اس دستی کو میرے ساتھ آیت اللہ اس کا یاد ہے کہ لباس سیاہ اگر تم نے منظور کر دیا ہے حضرت حسین کے لیے اس کا بھی احترام کیا، صرف لباس ہے لیکن منظور کس سے کیا، اس حسین سے کیا جس کو سب کچھ لٹا دیا، اور اگر کسی نے بتایا ہے نا سب کچھ زمانے کے امام کے لیے قربان کرنا ہے تو وہ گھرانے اہل بیت کے بچے بھی بہت بہترین سمجھاتے ہیں۔ ایسا سمجھایا کہ جب قاسم سے امام حسین نے پوچھا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، بتا رہے ہیں منصوب شاعر کسے کہتے ہیں، پھر موت تو موت ہے، لیکن جب زمانے کے امام کے لیے آئے نا فرماتے ہیں شہد سے زیادہ شیریں ہے، جب آپ کی راہ میں مارا جاؤں تو وہ موت شہد سے زیادہ شیریں۔ جب قاسم نے یہ کہا نا پھر اس کے بعد امام حسین نے کہا میرے لال قاسم فکر نہ کرو، فہرست شہداء میں تمہارا بھی نام ہے اور تمہارے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے۔ جیسے ہی علی اصغر کا نام سنا قاسم بے چین ہو گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، کہا چچا جان کیا یہ اشقیاء ہمارے خیموں میں چلے آئیں گے؟ امام حسین نے کہا قاسم علی اصغر کو میں اپنے ہاتھوں کو لے کے جاؤں گا۔ اللہ اعظم مسائل شہید شہداء میں بہائے گئے آنسو بھی اسی لیے تو بہت زیادہ قدر و قیمت کے ہیں، وہ بہت احترام کے قابل ہیں، اس میں شرمندہ ہونا نہیں ہے، اس میں شرمانا نہیں ہے، اس میں جی کھول کے پرسہ دینا ہے۔ آج قاسم کا ماتم ہے، پروردگارہ جس کی جھولیوں میں جو دعائیں ہیں قبول فرمائے گا، جس کی شادیاں ہونی ہے وہ بھی دعائیں قبول ہوگی، جس کو اولاد ہونی ہے قاسم کے صدقے میں تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد جب روز عاشورہ ہے تو قاسم کو جلدی تھی میدان میں جانے کے لیے، کیونکہ رات سے کہتے تھے، جب رات
آیا کہ پاپا نے ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا قاسم اگر مشکل وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول دینا. قاسم تعویذ لے کے کھول کے حسین کے پاس گئے. امام حسین نے تعویذ کو کھولا. ارے اپنے بھائی حسن کی تحریر کو دیکھا. لکھا تھا میرے بھائی کربلا میں میں نہ ہوں گا. میرے قاسم کو میدان میں جانے. حسین نے تحریر حسن کو آنکھوں سے لگایا, بوسا دیا, آنسو بہائے. امام حسن کے اور بھی دو بیٹے ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے. حق ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے, ذکر کیا نہیں جاتا. قاسم کے بڑے بھائی ہیں حسن مصنع اور قاسم کے ایک چھوٹے بھائی ہیں عبداللہ. دونوں بھی میدان میں گئے تھے لیکن قاسم بڑے شجاع و بہادر تھے. حضرت عباس کے بہترین شاگرد تھے. قاسم کی مہارت میں ایک جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ بہترین تلوار چلانے والا ہوا میں اڑتے ہوئے ململ کے کپڑے کو بھی کاٹ دیتا. اور یہ قاسم کی مہارت تھی. اور قاسم کو جب رسول اللہ میں حسین نصرت کرنے لگے نا تو قاسم ایک مہین سے پیراہن سے میدان میں چلے گئے. اور جب جانے لگے تو امام حسین نے قاسم کو گلے سے لگایا اور روایتیں کہتی ہیں فَبُكَاءً بُكَاءً شَدِيدًا, شدید گریہ کیا امام حسین نے. اور اس کے بعد قاسم کو رخصت کیا. اب قاسم میدان میں آئے, رجس جاری کی, اے فوج اشقیاء میں حسن کا لال ہوں, حیدر کرار کا پوتا ہوں, کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے. جو کوئی سامنے آتا قاسم قتل کر دے. یہاں تک کہ اگر شامی سے کہا کہ تو چلا جا, اس نے کہا اس بچی کے مقابلے میں میں جاؤں, میرے 7 بیٹے ہیں, ان میں سب سے چھوٹے کو بھیج دوں گا. ایک کے بعد ایک اس کے بیٹے آتے گئے, قاسم واسطے جہنم کرتے گئے. اب آپ مغلا ہو کے وہ خود میدان میں آیا. حیدر کرار کا پوتا ہے نا, ایک مثال ایسے لگائی کہ خندق کی یاد دلا اور وہاں سے عباس کہتے تھے مرحبا مرحبا قاسم مرحبا. اب قاسم کے مقابلے میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. بس اس منظر کشی کو, اس تصور کو ذہن میں رکھے, کربلا کے میدان میں چلے, اس تصور کو دیکھے. اب کوئی مقابلے میں نہیں آیا تو قاسم نے فوج پہ حملہ کیا اور فوج کو چیرتے ہوئے فوجوں کے اندر عمر سعد کے خیمے تک چلے گئے. اس کے خیمے کی تمام کو کاٹ کے کہا ہے پسر سعد تو فرزند دریا سے لڑنے کے لیے آیا ہے, ہمت ہے تو مجھ سے لڑ. وہ تو پیچھے سے بھاگ کھڑا ہوا اور حکم دیا کہ چاروں طرف سے گھیر کے قاسم پہ حملہ کیا جائے. جو فوجیں چیر کے قاسم گئے تھے نا وہ فوجیں آپس میں مل گئی. اب جو حسن کے لال نے نگاہ بلند کی تاحت نظر لشکر ہی لشکر ہے. ارے کہاں تک تلوار چلاتے, تاحت کی تیرے پاس بلا لے امام کو, فریاد یا حسین بچانا غلام کو. قاسم نے آواز بلند کی, چچا جوان میری مدد کے لیے آئی ہے. امام حسین حضرت عباس قاسم کی مدد کے لیے تیزی سے چلے. بس امام آپ کی خدمت میں منظر کشی کرنا چاہتا ہوں. قاسم پہ کیا گزری میں نے ایک جملے میں کہہ دیا تارخ کی تیز کھا کے, لیکن اگر اس پہ غور کرے ارے وہ ایک ہمار ایسا پڑا قاسم کی قبر ٹوٹ گئی. زمین کربلا میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹیکے ہوئے اٹھ کے کھڑے نہ ہو سکے, پکارتے رہے جگدان میری مدد کے لیے آئیے. وہاں امام حسین حضرت کے پاس چلے. اب تو فوجوں نے دیکھا عباس و حسین آئے گئے تو ادھر کے گوڑے ادھر باندھنے لگے. ارے قاسم زمین کربلا میں دونوں ہاتھوں ٹیکے
دل گئی مانو قاسم دی مہندی تاج دل گئی مٹیاں دل گئی مانو قاسم دی کچھ مہندی گھوڑے سمات لے گئے کچھ ٹکڑے مقتل چلے گئے کچھ مہندی گھوڑے سمات لے گئے کچھ ٹکڑے مقتل چلے گئے سید مسافر قاسم دی ماتو کیویں لکھاوے قاسم دی مہندی تاج مٹیاں دل گئی مانو قیام اندر تک مہندی آئی بدرے دیوانے سر خاک پائی قیام اندر تک مہندی آئی بدرے دیوانے سر خاک پائی بڑی دا بابا بھیڑی بلا کے رو رو بکھاوے قاسم دی مہندی تاج ڈل گئی مٹیاں ڈل گئی مانو قاسم دی مہندی تاج ڈل گئی مٹیاں ڈل گئی مانو قاسم دی مہندی مقتل جو سید